قومی نظریے کی بات ہوتی ہے کہ دو قومیں ہیں، تو اس کا نظریہ کی بنیاد کیا ہے کہ مسلمانوں کا اپنا جو ہے وہ علیحدہ سے رہن سہن ہو۔ مسلم لیگ کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں اور حکومتوں کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں۔ قیام پاکستان کا ایک مقصد کیا تھا؟ آزاد اسلامی ریاست قائم کرنا۔ جب 1937 کے انتخابات ہوئے، الیکشن ہوئے 1937 میں، تو کانگریس تھی، اس کو 6 بڑے صوبوں میں وزارتیں بنانے کا موقع ملا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کانگریس کو جب موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ سیاسی حیثیت، طاقت کی حیثیت سے اسلام برصغیر میں داخل ہوا۔ کب ہوا؟ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، محمد بن قاسم کی آمد سے، جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا 712 میں۔ انہوں نے 1919 میں ایک تحریک خلافت قائم کی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا مسلمانوں کے مقامات جو تھے نا، وہ ان کی حفاظت کرنا، اور جو خلیفہ ترکی کی خلافت تھی اس کو بچانا۔ ہم نے پڑھا ڈیٹیل لیکچر میں کہ خلافت کو بڑا مسئلہ تھا، ترکی تب زوال پذیر ہو رہا تھا، اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے تحریک خلافت کا آغاز شروع کر دیا جب جنگ لگی تھی، جنگ عظیم۔ خطبہ الہٰ کس نے دیا؟ علامہ محمد اقبال نے۔ کب دیا؟ 1930 میں، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان کو ملا کر ایک مسلم ریاست بنائی جائے گی، جب کہ ابھی بن گئی ہے۔ میثاق لکھنؤ کب طے پایا؟ 1916 میں۔ اوکے جی۔ عبوری حکومت کا قیام کب ہوا؟ ستمبر 1946 میں۔ 1934 کی کانگریسی وزارتوں کے ظلم و ستم کا باعث کیا تھا؟ مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئی اور وہ پاکستان قیام کے لیے سنجیدہ ہو گئے جب کانگریس نے ظلم کیے 1934 میں ان میں۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ دین ہے برصغیر میں 45 اور 46 کے جب انتخابات ہوئے تھے، تو جب ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو مسلم لیگ ہے نا ہماری قائد اعظم کی، تو وہ مسلمان وغیرہ نے وہ جیت لی ساری۔ دین ہے جی ویری امپورٹنٹ، پہلی جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ 1914 سے لے کے 1919 میں، جہاں پہ تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ یہ وہی دور تھا۔ مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچایا گیا، کیوں پہنچایا گیا؟ کیونکہ وہ کانگریس والے رہنما تھے نا، انہوں نے انگریزوں سے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، وہ کانگریس انگریزوں کی جماعت بن گئی تھی، اس لیے وہ مسلمان جو ہے نا انہوں نے کیا کیا؟ نقصان انہیں ہوا۔ ہندو 1905 کی تقسیم بنگال کو منسوخی چاہتے تھے، تو یہاں سے MCQ بن سکتا ہے کہ تقسیم بنگال کا منصوبہ کب بنا؟ 1905 میں۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے، ہندو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ترقی کر سکیں۔ سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے لفظ استعمال کیا، وہ تھا ایک قوم کا۔ کانگریس کب بنی؟ 1885 میں کانگریس بنی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد کب رکھی گئی؟ ڈھاکہ میں 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ بنی ہے۔ دین ہے الہ آباد میں مسلم کا اجلاس کب ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا جی 1930 میں۔ دین ہے قائد اعظم مسلم لیگ تو بنی 1906 میں، قائد اعظم نے کب جوائن کی؟ 1906 میں ہی کر دی، 1907 میں کی، 1913 میں کی یا 1914 میں؟ تو انہوں نے جوائن اس کو کیا تھا 1913 میں۔ دین ہے جی مسلم لیگ اور کانگریس دو جماعتیں تھیں، ان کے درمیان لکھنؤ کے مقام پر ایک سیاسی معاہدہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں میثاق لکھنؤ۔ یہ یاد رکھنا ہے، لکھنؤ کے مقام پر معاہدہ ہوا میثاق لکھنؤ۔ نہرو رپورٹ کب بنی؟ یہ نہرو نے اپنی رپورٹ دی تھی 1928 میں، پھر قائد اعظم نے 14 نکات دیے 1929 میں اس کے جواب میں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ سارے صوبے 4 ہیں، ان کو ملا کے ایک ریاست بنا دی جائے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کی صدارت کب سنبھالی؟ ان کو صدر بنا دیا گیا تھا مسلم لیگ کا 1934 میں۔ کانگریسی وزارتوں کا قیام کب ہوا؟ کانگریس کی وزارتیں کب بنی تھی؟ 1937 میں بنی، اور کانگریس کی وزارتیں جو ہیں انہوں نے استعفے دے دیے۔ کب دیے؟ 2 سال بعد 1939 میں۔ ویری امپورٹنٹ۔ قرارداد پاکستان میں کیا ہمارا تھا کہ ہم چاہتے ہیں جی، ہم مسلمان اپنا الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں پاکستان۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی 12 سے لے کے 14 میں، 14 سے 19 میں۔ دوسری جنگ عظیم کب ہوئی تھی؟ دوسری ہوئی تھی جی 1939 سے لے کے 1945 تک۔ مسلم لیگ کی بنیاد کن مطالبوں پہ تھی؟ مسلم لیگ کہتی تھی کہ ایک مسلمانوں کی یہ نمائندہ جماعت ہے اور ہمیں پاکستان چاہیے۔ اوکے۔ دین ہے حکومت نے برصغیر میں کابینہ مشن بھیجا تھا۔ کب بھیجا حکومت نے برصغیر میں؟ 1946 میں انہوں نے کابینہ مشن بھیجا تاکہ یہ پاکستان نہ حاصل کر سکیں، ساری یہ کہ اکٹھے ہی رہیں برصغیر میں، لیکن 47 میں جو ہے پاکستان بن گیا۔ شملہ وفد وائسرائے سے کب ملا؟ جب مسلم لیگ بنی 1906 میں، تب جو ہے نا ایک انہوں نے وفد بھیجا تھا، شملہ کے مقام پر وہ ملا، اس لیے اس کو شملہ وفد کہتے ہیں۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ بلوچستان میں ہوئی تھی جی 1939 میں۔ اور دین ہے جی اپریل 1947 میں جو ہے پاکستان کے کس شہر میں مسلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی تھی؟ کوئٹہ میں۔
کوئٹہ میں انہوں نے ایک اپنی کانفرنس کی. 1931-32 میں لندن میں بھی کانفرنسیں ہوئیں جن کو ہم کہتے ہیں جی گول میز کانفرنس. برطانوی پارلیمنٹ نے جو برطانوی انگریز تھے 1947 میں انہوں نے ہندوستان کی آزادی کا قانون منظور کر لیا جسے کہتے ہیں قانون آزادی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آزادی کا قانون منظور کر لیتے ہیں ہندوستان میں، آپ لوگ الگ ہو جائیں پاکستان اور ہندوستان. موتی جو جواہر لال نہرو تھا اس کی صدارت میں کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو 1928 میں انہوں نے رپورٹ کا نام دیا. 1928 جہاں پہ بھی آ جائے آپ نے یاد رکھنا یہ نہرو رپورٹ کی بات ہو رہی ہے. قائد اعظم کے 14 نکات نہرو رپورٹ کی جواب میں پیش کیے گئے 1929 میں. اگین ریپیٹ ہو رہا ہے. ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے مسلمان ہند نے جو تحریک چلائی اس کو ہم تحریک خلافت کہتے ہیں. پھر ہے تحریک خلافت کی تنظیم قائم کب کی گئی؟ 1919 میں. انجمن حمایت اسلام کا قیام عمل میں آیا 1884 میں. صوبہ سرحد میں آزادی کی تحریک کو تیز کرنے کے لیے روز نامے کا اجرا ہوا جسے کہتے ہیں صدائے پاکستان. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ لیاقت علی خان. پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ لیاقت علی خان. خواجہ نظام الدین کا تعلق کہاں سے تھا؟ مشرقی بنگال سے. مولانا ظفر علی خان کا تعلق پنجاب سے تھا. رحمت علی خان کا تعلق پنجاب سے تھا. اور رحمت علی خان نے پاکستان کا نام تجویز کیا. کیا نام انہوں نے تجویز کیا پاکستان کب کیا؟ 1933 میں. 1933 میں چودھری رحمت علی خان نے پاکستان کا نام تجویز کیا. باب الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ سندھ کو. ویری امپورٹنٹ. سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے چلائی تھی 1947 میں. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان. ریسنٹلی یہ پیپر میں سوال آیا ہے. قرارداد پاکستان پیش کی گئی کب پیش کی گئی؟ 23 مارچ 1940 میں. قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ یہ کی تھی مولوی فضل الحق نے. کرپس جو تجاویز تھیں، کرپس مشن تھا نا، وہ تجاویز کب پیش کی گئی تھی؟ وہ کی گئی تھی 1942 میں. ویول جو پلان تھا